اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ درس نمبر 35، آشنائی بعلوم قرآن۔ گزشتہ درس میں تشابہ کی قسموں کو بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا گیا تھا کہ تشابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تشابہ اصلی، ایک تشابہ عرضی ہے۔ تشابہ عرضی، تشابہ اصلی کیا ہے؟ تشابہ اصلی وہ ہے کہ جو طبیعی طور پر، نیچرل طور پر ایک تشابہ ہے جو پایا جاتا ہے ہر زبان میں، یعنی الفاظ جب کوتاہ ہوتے ہیں، ناکافی ہوتے ہیں اور معنی بڑا وسیع ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک طرف سے دیکھا جائے تو الفاظ اور کلمات جو وضع کیے گئے ہیں لغت میں، مثلا لغت عرب میں، وہ معنی پہنچانے کے لیے جو معنی بیان کرنا ہے وہ کوتاہ ہیں، عاجز ہیں، ناتوان ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اور کوتاہ الفاظ کو ہی، چھوٹے چھوٹے معانی کو ہی بیان کرنے کے لیے الفاظ پہ وضع کیے گئے ہیں، یعنی وہ معانی جو بڑے عمیق معانی ہیں ان کے لیے یہ الفاظ نہیں ہیں، سطحی معانی، سطحی مفاہیم کو پیش کرنے کے لیے الفاظ وضع کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر گستردہ اور وسیع اور عمیق اور گہرے معانی کو پیش کرنا ہو تو یہ الفاظ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر وہ معانی گنجائش پا سکیں، سمٹ سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ کہ الفاظ جو وضع کیے گئے ہیں عرب میں، ایسا اکثر زبانوں میں ہوتا ہے، ہم عربی کی بات کریں جو قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، الفاظ جو ہیں وہ بہت سطحی مفاہیم کو پیش کرنے کے لیے وضع کیے گئے، اور عمیق جو مفاہیم ہیں، گہرے معارف جو ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے الفاظ عاجز ہیں۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس بات کا ملتزم ہے کہ بات جو پہنچانا ہے وہ انہی الفاظ کے ذریعے پہنچایا جائے جو عرب میں رائج ہیں، جو قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور عرب کے الفاظ سے، عربی کے الفاظ سے استفادہ کیا جائے اور کلام ان تک پہنچایا جائے، چونکہ قرآن ارشاد ہوتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں، تو اب ان کو سمجھانا ہے عرب کو، لہٰذا انہی الفاظ کا استعمال کرنا ہے کہ جو عرب میں رائج ہیں، معانی بہت عظیم ہیں، بڑے عظیم معانی کو بھی، معارف ربانی کو بھی پہنچانے کے لیے، کیونکہ اسی زبان میں پہنچانا ہے جس زبان کے سننے والے مخاطبین ہیں، لہٰذا مجبوراً کنایے، مجاز، استعارے وغیرہ کے راستے کو اختیار کیا جائے گا اور کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا قرآن کے نازل کرتے وقت بھی جب عربی نازل کیا گیا تو ان مفاہیم کو پہنچانے کے لیے کہ جن کو منتقل کرنے کے الفاظ نارسا تھے، ناکافی تھے، کنایے اور استعارے اور مجاز سے استفادہ کیا گیا کہ جو خود عرب کے لیے بھی غریب یعنی نامانوس اور ناآشنا تھا۔ مثلاً بتانا یہ ہے کہ تمہاری جو قدرت ہے وہ بہت محدود ہے، دنیا میں جو نظام چل رہا ہے جو اللہ کے اشارے سے اور اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے، قادر مطلق وہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدیر ہے، قادر ہے، اس کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تمہارا اختیار ناتوان ہے، عاجز ہے، کوتاہ ہے، حقیر ہے، کم ہے۔ بشر کے اختیار کی کمزوری کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کے اختیار کی لامحدودیت کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی قدرت کی لامحدودیت کو سمجھانے کے لیے قرآن میں ایک آیت آئی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی آپ نے جب کنکڑی پھینکی تو یہ آپ نے نہیں پھینکی ہے ان کی طرف، بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پھینکی ہے۔ اب یہ آیت جو ہے وہ انسان کی ناچیز اور حقیر معمولی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو اپنے افعال کو انجام دینے میں جو اختیار ہے اس کو، یہ اختیار جس قدرت کے ذریعے سے اس افعال کو انجام دے رہا ہے، جس اختیار کے ذریعے، جس قدرت کے ذریعے سے اپنے افعال کو انجام دے رہا ہے، یہ بہت حقیر، بہت ناچیز ہے۔ قدرت انسان دیگر عوامل جو دنیا میں مؤثر ہیں اور جو اللہ کے حکم سے اور اذن ربانی سے عوامل جو ہے وہ انجام پاتے ہیں، ٹھیک ہے،
مثلا تم نے پتھر پھینکا ہی ہے تو پتھر تم پھینک رہے ہو، مگر پتھر کو اس سمت سے اس سمت لے کون جا رہا ہے؟ ہوا لے جا رہی ہے۔ تم نے جو ہے وہ آسمان کی طرف پتھر پھینکا تو بس وہیں تک جا سکا پتھر کہ جہاں سے پتھر کی زمین یعنی ہوا کی یا تمہارے زور کی کوشش لگی۔ پھر ہم نے جو نظام بنایا ہے کہ زمین میں قدرت جاذبہ پایا جاتا ہے، اس جاذبے نے، اس کشش نے، اس میگنیٹک پاور نے اس پتھر کو واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو تم جو پھینک رہے ہو اس طرف سے کفار کی طرف، یا نبی آپ جو پھینک رہے ہیں، یہ پھینکنے میں جو جا بھی رہا ہے پتھر وہ ہماری ایجاد کردہ ہوا کے سہارے سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کی قدرت اللہ کی قدرت کے سامنے، اور اللہ نے جو عوامل دنیا میں مرتب پیش کیے ہوئے ہیں اس کے مقابلے ناچیز ہے، یہ سمجھانا مقصود تھا۔ انسان کی قدرت کی محدودیت اور خدا کی قدرت کی لامحدودیت۔ لیکن اس آیت سے لوگوں نے غلط استفادہ کیا اور اس آیت سے لوگوں نے جبر کے معنی کو درک کر لیا۔ یہ آیت اللہ نے کس مقصد سے بیان کی، لیکن اس مطلب کو درک کرنے سے عرب چونکہ عاجز ہوئے، یہ اس زمانے میں لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا، لہذا نظریہ جبر کو ان لوگوں نے اخذ کر لیا اس آیت سے۔ تو آیت متشابہ اس رخ سے ہے کہ مطلب جو پہنچانا ہے اس کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اس میں کنایہ اور استعارے سے کام لیا گیا، لیکن اس کنایہ اور استعارے کو سمجھنے میں عاجز رہے یہ لوگ، لہٰذا اس سے جو انہوں نے دوسرا نظریہ اختیار کر لیا، مطلب نکال لیا جو جبر کا ہے، جو غلط ہے، جو مفہوم قرآن بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن مجید میں زیادہ تر آیتیں جو مبدأ یعنی آغاز خلقت انسان، معاد یعنی قیامت، قدرت انسان، ٹھیک ہے، وہ کس حد تک تصرف کر سکتا ہے دنیا میں، جہان میں، عالم میں، اس طرح کے مطالب کو سمجھانے کے لیے جو آیات قرآن مجید میں آئی ہیں، یہ آیت جو ہے زیادہ تر متشابہ قسم میں سے ہیں، کیونکہ اس طریقے کی آیات میں بہت دقیق اور بلند معانی پیش کیے گئے ہیں، لیکن الفاظ جو ہے اس کو پہنچانے کے لیے کوتا اور نارسا ہیں اور ناتوان ہیں۔ ان آیات متشابہ آیات کی جو مجموعی طور پہ تعداد ہے وہ محکم کے مقابلے میں، آیات محکم کے مقابلے میں بہت کم ہے، اندک ہے، کم ہے۔ اور ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے آیات محکم کی طرف، احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور احادیث معصومین علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آیتیں جو متشابہ ہیں یہ واضح ہو جائیں گی اگر مراجعہ کیا جائے دیگر آیات کی طرف، آیات محکم اور احادیث کی طرف۔ تو دوسری قسم آیات متشابہ یا تشابہ عرضی ہے۔ تشابہ عرضی کیا ہے؟ الفاظ میں کوتاہی نہیں ہے، بات پوری رسا تھی، وہ تشابہ کہ جو نظریات اور عقائد جو مختلف مذہبوں کے تھے، زمانے نزول قرآن کے کچھ عرصے کے بعد ان کے عقائد کے نتیجے میں یہ تشابہ پیش آیا ہے، یہ اشتباہ وجود میں آیا ہے۔ یہ آیات متشابہ جو ہیں آغاز اسلام میں متشابہ نہیں تھیں، مسلمان ان آیات کے معنی اور مفہوم کو خوب اچھی طریقے سے درک کرتے تھے، پھر بعد میں دھیرے دھیرے عقیدتی اور کلامی جو اختلافات ہوئے مسلمانوں میں آپس میں، اور فلسفی مطالب، ٹھیک ہے، اور کلامی مطالب نے جو اپنا غبار ڈالا ان آیات کے اوپر نا، ان مطالب فلسفی و مطالب کلامی و اسپیشلی کلامی وہ مطالب کے جو نظریاتی اختلافات کے وجہ سے سامنے آئے تھے، ان کلامی اور فلسفی بحوث کے غبار سے یہ جو آیات محکم تھیں وہ پس پردے اشتباہ چھپ گئیں اور اس کا استحکام ختم ہو گیا، اور یہ دھیرے دھیرے یہ آیتیں متشابہ ہو گئیں۔ یعنی کیا؟ یعنی فلسفی بحثوں نے اور علماء
اسلام کے الگ الگ فرقوں کے متکلمین نے جس طریقے سے آیات کے اوپر اپنے اپنے عقیدے کو تھوپنے کے ارادے سے بحثیں کی، ڈسکس کی، اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب وہ آیت جو کل تک محکم تھی آج متشابہ ہو گئی ان کے اختلافات کی وجہ سے۔ ہر فرقہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جو ہم نے سوچا اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیت کی تعویل کریں، ٹھیک ہے۔ اب جب سب نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن مجید کی آیات کی تعویل کرنی شروع کی، اہل کلام اور ارباب جدل کے درمیان جو بحث اور درگیری شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ آیت جو کل تک متشابہ نہ تھی بعد میں متشابہ کے زمرے میں آ گئی۔ مثلاً یہ آیت دیکھ لیجئے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے روز محشر کے جو شگفتہ ہوں گے، بشاش ہوں گے، حشاش و بشاش ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے شروع میں لوگوں کے لیے کلیئر تھا، واضح تھا کہ یہاں مراد جو ہے بلندی ہے، مراد علو ہے، یعنی حشاش و بشاش علو کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو رحمت پروردگار کا نزول نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن دھیرے دھیرے اس کا وہ بدل گیا، استعمال بدل گیا، اس کی فکر بدل گئی، اور اب یہاں جسم مجسمہ نظریہ عقیدہ سامنے آ گیا، فرقہ مجسمہ، ٹھیک ہے، جو لوگ جسم کے قائل ہو گئے، اور دھیرے لوگ کہنے لگے کہ اللہ نظر آئے گا محشر میں، جسم رکھتا ہے پروردگار، یہ نظریہ سامنے آ گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زمخشری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، چھوٹی لڑکی، وہ غریب تھی بیچاری، وہ لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہی تھی، فارسی میں انہوں نے نقل کیا کہ چشمان کوچی کے من بے خدا و بے شما مردم دوختے است، یعنی امید و انتظار من بے شما است، یعنی ہماری چھوٹی چھوٹی آنکھیں خدا کی طرف اور تمہارے ہاتھوں کی طرف گڑی ہوئی ہیں، یعنی ہم یا خدا سے امید کرتے ہیں وہ ہمیں دے گا، یا تم سے امید کرتے ہیں کہ تم ہمیں ہمارے ہاتھوں میں کچھ دو۔ تو یہ خدا کی طرف دیکھنے مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہی ہے، اس کے کہنے مطلب یہ کہ ہماری امید وابستہ ہے خدا کی ذات سے، اور اسی طریقے سے خدا کے نمائندے بشر ہیں زمین پر، خلیفہ اللہ کا بشر ہے زمین پر، تو بشر سے بشر کو امید ہوتی ہے۔ تو یہ اس نے اللہ کو دیکھنے کی بات کی، چشمان کوچی کے من، میری دونوں آنکھیں چھوٹی چھوٹی دیکھ رہی خدا کو۔ تو یہ ایک مفہوم تھا، دیکھنا، علو کی طرف نظر ڈالنا، نہ کہ خدا کو دیکھنا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محشر میں انسان جو ہے وہ اللہ کو دیکھے گا، یہ مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ آیت متشابہ نہ تھی مگر بعد متشابہ ہو گئی۔ اب ایک سوال یہ ابھرتا ہے جس کا جواب آج تفصیل سے پیش نہیں کر پاؤں گا، صرف سوال کی طرف صرف وہ کر دوں، اشارہ کر دوں، یہ جواب کی طرف اشارہ اور سوال پیش کر دوں کہ حکمت محکم و متشابہ تو آپ نے پہچان لیا، اب سوال یہ ہے کہ یہ حکمت کیا ہے متشابہ آیات کے قرآن میں رہنے کی، کیوں ہے متشابہ آیات، کیا ضرورت تھی آیات متشابہ کی۔ اب اس درس میں آپ آگے پڑھیں گے کہ حکمت وجود آیات متشابہ در قرآن، کیا ہے حکمت، قرآن مجید میں کیوں ہے رکھی گئی متشابہ آیات، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو خداوند عالم کا قرآن مجید کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ معارف سے اور ہدایت سے اس کی آشنا ہو سکیں، قرآن کے میں جو معارف مطالب پیش کیے گئے ہیں اس سے لوگ آشنا ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو آیتیں رکھی متشابہ آیتیں، اس سے تو معارف قرآنی سے لوگ آشنا نہیں ہوں گے، تشابہ کا شکار ہوں گے، تو اس تشابہ کی ضرورت کیا تھی۔ اب اس مطلب کو واضح کرنے کے چونکہ تھوڑا وقت چاہیے ہوگا، لہٰذا اگلے درس میں بیان کروں گا پروردگار عالم نے کیوں رکھا ہے متشابہ آیات، ٹھیک ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔